دنیا کے اندر اس وقت واحد ایک کتاب کہ جس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی آمیزش نہیں ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور میری اور آپ کی یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید، امت مسلمہ کی یہ سعادت ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، دل اور جان اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بدترین قسمت بھی ہماری ہے کہ آج یہ کتاب کہ جو زمین اور آسمان کی برکات کھول سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب کو 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود کہیں اس کتاب کا، قرآن کا نظام موجود نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ محبت کا صحیح ثبوت دیں، اس لیے کہ قرآن مجید والے ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قابل رشک ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے رشک کیا جا سکتا ہے تو وہ اہل قرآن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، جب ہم اس کتاب کو لے کر کے اٹھے تو مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب امت مسلمہ قرآن اور سنت کو لے کر کے چلی تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی۔ ایک صدی کے اندر وہ قوم جو پسماندہ تھی، صحرا نشین تھی، دنیا کے ذرائع اور وسائل سے بے بھیرا تھی، وہ روم اور ایران اور مصر جیسے عظیم سلطنتوں کو شکست دیتی ہے۔ سلطنتوں اور فوجیں اس کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ ان کے پاس کیا قوت ہے؟ وہ یہی کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک صدی کے اندر دنیا نے یہ دیکھا کہ سندھ سے لے کر مراکش اور اندلس تک ہر جگہ، شام میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اسلام کا علم بلند ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اور آج ہم اس عظیم نعمت سے، دنیا کی امامت اور قیادت سے جو محروم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک بار پھر ان تمام محفلوں کا، جمعیت طلبہ عربیہ کی جد و جہد کا مقصد یہی ہے کہ اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو غالب کیا جائے، قرآن کے قانون کو نافذ کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو یقینی ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ ملک پاکستان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کو ہم نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر، جانیں دے کر، خون بہا کر کے حاصل کیا تھا۔ 76 سال گزر گئے ہیں، لیکن جس نعرے کے لیے کہ یہاں اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، کہ جو پوری دنیا کے لیے روشنی کے ذریعہ ثابت ہوگی، رہنمائی دینے کا ذریعہ ثابت ہوگی، لیکن افسوس پاکستانی یہ فریضہ سر انجام دینے میں تاحال ناکام ہے۔ اس لیے آج کی اس محفل کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد تزکیہ نفس ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے، رب کے قریب کر لینا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے نظام کو سمجھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اس کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دینا ہے، اس کے مطابق ہمارا نظم سیاست ہو، نظم معیشت ہو، نظم ریاست ہو۔ یہی ہماری اور آپ کی سب کی کامیابی کے ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح جمعیت طلبہ عربیہ نے امت مسلمہ کے ترقی، خوشحالی اور دینی مدارس کے طلبہ کو کردار کو فعال بنانے کے لیے بھی جدوجہد کی ہے۔ الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔
یہ دینی مدارس کے طلبہ کے ذریعے سے انما المؤمنون اخوہ کا پیغام عام کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمام تر مسلک، تمام تر فرقہ پرستی، تمام تر تقسیمیں، چاہے نسلی ہو، رنگوں کی ہو، زبانوں کی ہو، علاقوں کی ہو، ان سب کو پس پشت ڈال دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں سے باز آ جاؤ۔ یہی آپ کی ہماری سب کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہذا انہی مختصر سے کلمات کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہو کہ مصر سے قرہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کے اور ہمارے استاد دلوں میں گداز اور سرور والی آواز شیخ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ اتنا قرآن لوگوں کو سنایا ہے، کیا آپ قرآن پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، کیا آپ نے اس کا معجزہ کبھی دیکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کئی معجزے دیکھے ہیں، ایک آپ کو سناتا ہوں کہ مصر کے صدر روس جاتے ہیں، روس میں جب مختلف ملاقاتیں حکام سے ہوتی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کیا قرآن کی رٹ لگا رکھی ہے، چھوڑو قرآن کو، ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم آپ کا ترقی کے اندر ساتھ دیں گے۔ اس وقت کوئی جواب دیے بغیر وہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ 3 سال کے بعد پھر روس جانا ہوتا ہے اور قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ روس جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عرب ممالک میں بھیجا جائے، مسلم ممالک میں بھیجا جائے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن روس جیسے ملک میں جہاں مسلمان بھی بڑی کم تعداد میں ہیں، آخر وہاں میرا کیا کام ہے؟ بہرحال وہ گئے اور مصری اس شیخ نے، قاری نے ان کے حکام کے سامنے صدر صاحب کے حکم پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ وہی لوگ کہ جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کو چھوڑ دو، ترقی حاصل کر لو گے، بلندیاں، دنیا کی کامیابیاں حاصل کر لو گے، قرآن مجید کو نہیں سمجھتے۔ شیخ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، جب تلاوت ختم ہوئی تو زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں اس قدر رو پڑے ہیں، کہا کہ سمجھ تو نہیں آتا، لیکن اس میں عجب سی تاثیر ہے جو دل کو موم کر دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے، رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ تاثیر ہے کہ جو ہمیں حاصل ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جب ہم سن لیں تو دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، اسلام کے قریب ہو جائیں، اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ آخری واقعہ اور اس کے ساتھ ایک جڑا سبق آپ کو بتا کر اجازت دے رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اور والد محترم روزانہ فجر کے بعد ایک سوال کرتے کہ کیا کر رہے ہو؟ میں بتاتا کہ تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ ماجرا 2 3 4 کئی روز تک چلتا رہا۔ بالآخر علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ کیا مقصد ہے؟ آپ روزانہ مجھ سے یہی ایک سوال کرتے ہیں جبکہ آپ روزانہ مجھے تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم فقط قرآن مجید کی تلاوت نہ کر رہے ہو، تم فقط قرآن مجید کی تلاوت سن نہ رہے ہو، بلکہ یوں سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے، یہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سے اپنے سینوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے روحوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء، جزاء خیر العافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔